بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم پوئم کریں گے آپ کے سلیبس میں سے، اس کا نام ہے اے سندھی وومن، اور اس کو لکھا ہے جان اسٹالز وردی نے۔ پہلے ہم جو اس کے پوئٹ ہیں جان اسٹالز وردی، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ 1935 میں پیدا ہوئے ہیں جی، اور 2014 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں رہتے تھے بیسیکلی، اور بہت ہی چھوٹی عمر سے انہوں نے پوئمس لکھنی شروع کی تھیں۔ تقریباً 7 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی پوئم جو ہے وہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا زیادہ تر پوئٹری جو ہے وہ وار سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جنگ پر شاعری جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کی ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پوئم دیکھتے ہیں اے سندھی وومن۔ جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک تو ظاہر ہے عورت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور پرٹیکولرلی ایک سندھی وومن کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایک عورت جو کہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں وہ اس میں ڈپکٹ کی گئی ہیں، وہ دکھائی گئی ہیں۔ اور ان خصوصیات میں سے بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عورت جو بہت محنتی ہے اور اپنے علاقے کی وجہ سے اس میں یہ خصوصیات آئی ہیں، اس کے بارے میں یہ پوئم ہے۔ اس کا ہم پہلے پیرافریز کریں گے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھیں گے، پھر ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیئر فٹ تھرو دا بازار۔ بیئر فٹ کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں۔ تھرو دا بازار کا مطلب ہے کہ بازار میں سے گزر رہی ہے۔ بیئر فٹ کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں ہیں وہ خاتون، ننگے پاؤں ہیں تھرو دا بازار، اور بازار میں سے گزر رہی ہے۔ اینڈ ود دا سیم انڈولنٹ گریس، ٹھیک ہے۔ انڈولنٹ کا مطلب یہاں پر آئے گا لہراتی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ وہ جو خاتون ایسے چل رہی ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے، لہراتی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے کہ اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، وہ ننگے پاؤں ہے، اور جس جگہ سے وہ گزر رہی ہے وہ جگہ کوئی صاف کارپیٹڈ صاف ستھرا روڈ نہیں ہے، کوئی ہرا بھرا گھاس کا میدان نہیں ہے، وہ ایک سڑک کے اوپر سے گزر رہی ہے جس پہ بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی اور گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس نے کہا کہ ایک خاتون جو ننگے پاؤں بازار میں سے گزر رہی ہے۔ اینڈ ود دا سیم انڈولنٹ گریس کا مطلب ہے کہ وہ لہراتی ہوئی ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں چل رہی ہے، اور اس کی ترتیب میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایز دا کلوتھ بلون بیک فرام ہر فیس، ٹھیک ہے۔ کلوتھ کا مطلب ویسے کپڑا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ہے کہ اس نے چہرے کے اوپر جو کپڑا کیا ہوا ہے، یا دوپٹہ یا اوڑھنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس کا دوپٹہ جو ہے بلون بیک فرام ہر فیس، وہ اس کے چہرے سے پیچھے کی طرف اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو میں آنچل کا لہرانا آپ ایک ٹرم پڑھتے ہیں کہ اس کا دوپٹہ لہرا رہا تھا، تو اس کا جو سر پہ دوپٹہ کیا ہوا تھا، اس نے آنچل تھا اس کا، وہ پیچھے کی طرف ہوا سے اڑ رہا تھا۔ شی گلائڈس ود اے اسٹون جار۔ گلائڈس کا ویسے مطلب بچوں ہوتا ہے لہرانا، ٹھیک ہے، کہ تیزی سے چلنا۔ تو اسٹون جار کا مطلب ہے کہ ایک ویسے تو پتھر کا ایک جار آپ کہیں گے، لیکن جہاں پر اصل مطلب جو سندھی زبان میں ہے وہ گھڑا ہوتا ہے، کہ مٹی کے برتن جو اس نے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائی آن ہر ہیڈ، وہ اس نے اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ شی گلائڈس، کہ وہ چلتی ہے تیزی سے، ود اے اسٹون جار ہائی آن ہر ہیڈ، کہ سر کے اوپر اس نے ایک گھڑا جو ہے مٹی کا برتن اٹھایا ہوا ہے۔ اینڈ ناٹ اے ریپل ان ہر ٹریڈ۔ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے چال، ٹھیک ہے، اور ریپل کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑاہٹ۔ ریپل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریپل کا مطلب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں لڑکھڑاہٹ، ٹھیک ہے، لڑکھڑاہٹ ہو گیا جی، کہ اس نے سر کے اوپر ایک مٹی کا بڑا سا برتن گھڑے اٹھائے ہوئے ہیں، اور چلنے میں اس کے کوئی جو ہے لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، یعنی اتنا وزن سر پہ اٹھانے کے باوجود وہ بالکل اسٹریٹ جا رہی ہے، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ تھکاوٹ کے آثار بھی اس کے
چہرے پر نہیں ہے. یہ اس کا سمپل پیرافریز ہو گیا. ابھی ہم نے اس کے سمبولک میننگ نہیں دیکھے ہیں, اس کا کریٹیکل انالیسس ہم بعد میں کرتے ہیں. واچنگ ہر کراس ایرکٹ, واچنگ ہر کا واچنگ فورتھ فارم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آئی این جی والی فارم بھی کہہ سکتے ہیں ورب کی. یہ واچ کے ساتھ ہے کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھنا آئے گا یہاں مراد واچنگ سے, اس کو میں دیکھ رہا ہوں. کراس ایریکٹ, ایریکٹ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا, یہاں پر اس لائن میں مطلب آئے گا سیدھا کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, کہ میں اس کو سیدھا کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں. اسٹون, گاربیج, ایکسکریمنٹ اینڈ کرمز, کہ یہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو کہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاؤں میں آپ یوں سمجھے چبھنے والی ہیں, پاؤں کو تکلیف دینے والی ہیں. سٹونز کا مطلب پتھر, گاربیج کا مطلب کوڑا کرکٹ, ایکسکریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے فضلہ یعنی گندی چیزیں, کرمز کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا کسی بھی کھانے پینے والی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کہنے کا مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاؤں کے نیچے آئے گی تو وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. اور کرمز آف گلاس ان دا کراچی سلمز, سلمز کہتے ہیں چھوٹی آبادی کو, کچی آبادی کو. آپ یہاں پر یوں سمجھیں کچی آبادی کا ذکر ہے کہ وہ, میں اس کو کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں اور وہ کس چیز میں سے گزر رہی ہے, پتھر ہیں, کوڑا کرکٹ ہے, فضلہ ہے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے کانچ ہیں. اور یہ کون سی جگہ ہے, کراچی کی کچی آبادی میں سے وہ خاتون گزر رہی ہے. اب یہ جو لائنز ہیں اس میں بیسیکلی تھیم ہے اس پوئم کا. آئی کا مطلب ہے پوئٹ, کہ پوئٹ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ود مائی اسٹوپ ریفلیکٹ, اسٹوپ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا, اسٹوپ کا کیا مطلب ہوتا ہے جھکنا, یعنی کہ میں جھک کے کھڑا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں. ریفلیکٹ کا یہاں پر مطلب آئے گا سوچنا. ٹھیک ہے, کہ میں جھک کے کھڑا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں. دے اسٹینڈ مور اسٹریٹ, کہ وہ لوگ بہت سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. who learn to walk beneath a weight, کہ جو کسی وزن کے نیچے چلنا سیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو 2 لائنز ہیں بیسیکلی یہ تھیم ہے, اس میں محنت کی عظمت کے بارے میں بات کی گئی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی دس پوئم از آل اباؤٹ دا امپورٹنس آف ہارڈ ورک. دس پوئم از ٹیلنگ us دیٹ ہارڈ ورک گیوز us رسپیکٹ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اوپر لکھا تھا ہارڈ ورک گیوز us رسپیکٹ, کہ ہارڈ ورک کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے, ہارڈ ورک کی ہی وجہ سے انسان کو زندگی میں ریوارڈز ملتے ہیں. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ اینڈ اسٹراؤٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو محنتی لوگ ہوتے ہیں دے آر آلویز اسٹرانگ, وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. اینڈ دے آر اسٹاؤٹ, اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی وہ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں. یہ اس پوئم کا تھیم ہے. آپ اس کو مین آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تھیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو آئیڈل ہوتا ہے یا جو کہ سست ہوتا ہے وہ ہمیشہ جلدی فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ تھک جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس انسان کے جو کہ بہت محنتی ہے, وگرس ہے, کام کرنے والا ہے. وہ بہت دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے اور وہ جلدی چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے. اب اگر ہم اس پوئم کو دیکھیں تو دس از ون آف دا ویری سمپل پوئمز, سمپل بھی ہے اور سمبولک بھی ہے. اس کی ہم کریٹیکل انالیسس کریں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک سمپل پوئم ہے جس میں ورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سمپل یوز کیے ہوئے ہیں, چھوٹی سی ہے, بہت لمبی پوئم نہیں ہے, اور رائٹر نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات کی ہے ٹاپک پہ, جس ٹاپک پہ وہ بات کرنا چاہ رہا تھا. سندھی ویمن کو اس نے دیکھا ہے, اس کے بارے میں اس نے سوچا اور وہی 2 پیراگرافز میں اس نے اس کو لکھ دیا. کوئی تمہید نہیں باندھی, کوئی لمبی چھوڑی ڈسکرپشن نہیں دی, جو ٹو دا پوائنٹ اس نے بات کی ہے. سمبولک ہے, پھر اس میں اس کا میننگ جو ہے وہ اس نے ہمیں سمبل کے تھرو بتانے کی کوشش کی ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو بہت محنتی ہوتے ہیں وہ زندگی میں کسی چیز سے
گھبراتے نہیں ہیں, وہ کسی چیز کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے اور وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں مورل لیسن, یہ بھی ہمیں پوئم ہمیں یہ بھی دیتی ہے, یا رائٹر ہمیں یہ بھی شاید کہنا چاہ رہا ہے کہ وی مسٹ ناٹ لوز ہارٹ ان فیس آف ورلڈلی ڈیفیکلٹیز, کہ انسان کی زندگی میں جتنا مرضی مشکل ٹائم آ جائے, جتنے مرضی سٹون جارز آپ کو اٹھانے پڑ جائیں, جتنا مرضی ڈیفیکلٹیز آف لائف, یہ جو یہاں پر سٹونز, گاربیج, ایکسکریمنٹ, کرامز اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ڈیفیکلٹیز آف لائف کو شو کر رہی ہیں. جو سٹون آف جار ہے یہ برڈن آف لائف کو شو کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ خاتون جو تھی, شی واز واکنگ ود گریس. ٹھیک ہے, وہ گریس کے ساتھ چل رہی تھی. اینڈ دیر واز ناٹ اے رپل ان ہر ٹریڈ, کہ وہ بالکل پریشان نہیں تھی. شی واز کوائٹ کانفیڈنٹ اینڈ کانفیڈنٹلی شی واز فیسنگ آل دا ٹربلز آف لائف. اسی وجہ سے وہ جو ہے ایریکٹ تھی, اسٹرانگ تھی, اسٹاؤٹ تھی, اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو سمبولیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس پوئم از بیسیکلی اے ٹریبیوٹ ٹو ورکنگ وومین, کہ بیکاز آف دا ورک دیر از اے ریدم ان آور لائف. ورک کیپ اے پرسن اسٹرانگ اینڈ ویجیلنٹ, کہ ہماری زندگی میں ردم, ہماری زندگی میں جو رنگ ہے, خوشی ہے. خوشی کس چیز سے آتی ہے؟ فزیکلی فٹ ہونے سے آتی ہے. جب آپ فزیکلی فٹ ہیں, جب آپ کو, تو آپ تکلیف کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پوئم میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رائٹر نے ہارڈ ورک کی امپورٹنس کو ایمفیسائز کیا ہے, اور ایک سندھی وومن کے ذریعے سے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے, اور محنت کرنے والے انسان جو ہیں وہ کسی بھی لائف کی کسی بھی سٹیج پر آ کر وہ پریشان نہیں ہو سکتے. بیسیکلی تو اس نے کراچی سلمز کے بارے میں بات کی ہے رائٹر نے, لیکن اٹ کین بی اپلائڈ ٹو آل the spheres of life, کہ those who are working and those who can work, they can never face the failure in their life, right? Hopefully you understood this poem. Thank you so much. Thank you for watching.